बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 7 नवंबर और जुमेरात की सुबह है और आज हम एक तरफ जो 2 हवालों से आज हम ये व्लॉग कर रहे हैं। एक हम पाकिस्तान और अमेरिका के इलेक्शन का तक़ाबुली जायज़ा और अमेरिका में जिस अंदाज़ के अंदर इलेक्शन नताइज को तस्लीम किया गया, क्या पाकिस्तान में उस अंदाज़ के अंदर इलेक्शन नताइज तस्लीम क्यों नहीं किए गए? और फिर दूसरा बड़ा अहम मामला, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज और कल 8 नवंबर को 2 बड़े अहम मीटिंग्स होनी है और इन 2 मीटिंग्स के जो फैसले हैं वो इस सिमत का तयन करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर आज़ाद अदलिया जो है वो आगे बढ़ेगी और पाकिस्तान के अंदर जो सियासी माहौल है वो किस सिमत की तरफ आगे बढ़ेगा। ये 2 बड़े अहम मामले हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। अमेरिकी इलेक्शंस को अगर देखा जाए तो इसमें इस बार रिपब्लिकन पार्टी जो है कि वो सदर के मनसब से लेकर जो गवर्नर्स हैं मुख्तलिफ रियासतों के, उसमें बड़ी नुमाया कामयाबी हासिल हुई है। मुख्तलिफ रियासतों के जो गवर्नर्स हैं वहाँ पर भी रिपब्लिकन को जो है कि बड़ी बढ़तरी हासिल रही। इसी तरह से ऐवान नुमाइंदगान में भी और जो सेनेट है वहाँ पर भी, और जो इलेक्टोरल कॉलेज है प्रेसिडेंट का उसमें भी जो प्रेसिडेंट हैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो मुंतखब हुए हैं उनको बड़ी वाज़े अक्सरियत हासिल हुई है। और आखिरी नताइज जो है कि 1-2 रियासतों के भी रहते हैं शायद, और उनके हटकर जो है कि 295 जो है कि इलेक्टोरल कॉलेज के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप को कामयाबी हासिल हुई और डेमोक्रेट की जो है कि कामिला हारिस जो है कि उनको 226 इलेक्टोरल कॉलेज के ऊपर कामयाबी हासिल हुई है। अब इस इलेक्शन के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जो बड़ी सिमिलरिटी आपको मिलती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के साथ साथ इसमें, अगर इसमें आप देखें तो अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो है कि 2 बार कातलाना हमला हुआ। इमरान खान के ऊपर भी अगर आप देख लें कि जब वो एहतजाजी तहरीक चला रहे थे तो उस वक़्त उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ था। और फिर इसके अलावा भी इस्लामाबाद जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर जिस अंदाज के अंदर वहाँ पे घेरा डाला गया था, जिस किस्म के इंतजाम किए गए थे, तो खदशा पीटीआई की तरफ से है कि वहाँ पर उन पर भी ये अटैक करने की कोशिश की गई थी। फिर जिस अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप की किरदार कुशी की गई और मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर उनकी कुछ ऑडियोज़, वीडियोज़ और कुछ मोरालिटी की बात की गई, अखलाकियात की बात की गई, ख़वातीन की बात की गई। इसी तरह से आप अगर इमरान खान को देख लें, पिछले तमाम इस रजीम चेंज ड्यूरेशन के अंदर उनकी किरदार कुशी की गई, बहुत से आर्टिकल्स, किताबें लिखवाई गई, बहुत सी ऑडियो वीडियोज़ की बात की गई, आप देख रहे हैं। फिर इसी तरह से इद्दत के केस को लेकर बहुत की अखलाकियात और शरई मामलात को भी उनको उठाया गया। फिर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ माली स्कैंडल्स बहुत ज़्यादा बनाए गए और उसके मुकदमात भी बनाए गए। इमरान खान के खिलाफ भी तोशाखाना और ये सारे मामलात जो हैं कि वो आपके सामने हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो है कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को लीक करना और उनको कस्टडी में रखने का जो है केस बनाया गया। इमरान खान के खिलाफ भी साइफर केस जो है कि वो आपके पास जीता जागता जो है केस है, जिसके अंदर उनको सज़ा भी सुनाई गई थी इलेक्शन से पहले, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको कलअदम करार दे दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। इलेक्शन से पहले वहाँ पर जो तमाम सर्वे थे और जो मेन स्ट्रीम मीडिया था उसने डोनाल्ड ट्रंप को एक गैर संजीदा और मतलब किस-किस अलकाब से पुकारा और फिर ये कहा जी कि ये जो जितने सर्वे हैं उनके अंदर जो है कि डोनाल्ड ट्रंप हार रहे हैं। और यही हमारी भी यहाँ पे जो करता धरता है हुकूमती हलके भी और दूसरे हलके जो हैं कि उन्होंने भी यहाँ पर भी काफ़ी ये खबरें और सर्वे इस किस्म के लेकर आए कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप तो हार रहा है। लेकिन वो तमाम के तमाम सर्वे जो हैं कि वो नाकाम हुए और डोनाल्ड ट्रंप जो है बड़ी कामयाबी से जो है कि वो नुमाया तौर पर कामयाब हुए। पाकिस्तान के इलेक्शन से पहले भी यहाँ पे जितने भी सरकारी सर्वे थे या नीम सरकारी सर्वे जो होते हैं अमूमन सरकार के होते हैं, लेकिन वो किसी और के मुंह में डालकर या कागज़ों में डालकर पेश किए जाते हैं। उनके अंदर भी कहा जा रहा था कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म शुद, बल्ले का निशान ले लिया गया, तितर बितर कर दी गई पार्टी, 9 मई के मुकदमात, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन अवाम ने वोट जिस अंदाज के अंदर में दिया उसमें सबसे ज़्यादा किरदार जो है वो सोशल मीडिया का था इस्लाम पाकिस्तान के अंदर भी। अगर इस कैंपेन को अमेरिका की देखें तो उसमें भी आपको मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आपको नज़र आएगा और वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट भी। लेकिन जो सोशल मीडिया और उसमें भी बिलखसूस जो एक्स है, एलन मस्क का जो जिसको मलकियत है, उसने जो किरदार अदा किया, उसने पूरे के पूरे मेन स्ट्रीम के बयानिए को जो है तबाह बर्बाद कर दिया और वहाँ के जो वोटर्स हैं उनको मोटिवेट किया और वहाँ के वोट भी डाला उन्होंने और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, और वो जो है कि बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से उनके गवर्नर्स भी, उनके कांग्रेसमैन भी, उनके सेनेटर भी और फिर डोनाल्ड ट्रंप खुद भी जो है वो कामयाब हुए।
پاکستان کے اندر بھی مین اسٹریم میڈیا کے تمام سروے، تمام چیزیں جو ہے کہ وہ ساری کی ساری جو ہے تہوالہ ہو گئی، اور سوشل میڈیا کو پی ٹی آئی نے یوز کیا اور اس میں کامیابی ہوئی۔ اب انٹرسٹنگ سچویشن اس وقت یہ ہے کہ ایلن ماسک کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا ہیرو قرار دیا ہے، اور ممکنہ طور کے اوپر اس چیز کا اندیہ دیا ہے کہ ان کو وہ اپنی کیبنٹ میں بھی شاید شامل کریں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان جو ہے کہ ایک ان ممالک میں ہے کہ پوٹینشلی آپ کو پانچواں دنیا کا بڑا پاپولیشن کے اعتبار سے ملک ہے، اور یہاں پہ پوٹینشلی ایکس کے ٹویٹر کے یوزر کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے، لیکن یہاں پر ٹویٹر بین ہے، بند ہے، اور وی پی این کے اوپر یہ اس طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایلن ماسک اگر بزنس مین ہے، وہ تو انویسٹمنٹ کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے، اور اگر وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اتنا قریب ہے اور وہ اس کے کان میں یہ چیزیں ڈال دیتا ہے کہ جناب یہاں پہ تو آزادی اظہار کے اوپر اس طرح سے پابندیاں ہیں، پاکستان کے اندر انسانی حقوق کے مسائل بھی ہیں، بنیادی انفارمیشن کے حقوق بھی مسائل ہیں، تو پھر امریکہ کا کیا ریاکشن ہوگا، امریکی ریاست کا، امریکی حکومت کا، اور کیا ہماری حکومت متحمل ہو سکے گی اس کی یا نہیں ہو سکے گی؟ یہ چیز بڑی اہم ہے۔ تو ان حالات کے اندر اگر آپ اب آ جائیں پاکستان کی حالات کی طرف کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہوگی امریکن الیکشن کے بعد، پاکستان کی سیاسی جماعتیں کیا سوچ رہی ہوں گی، پاکستان کی یہاں پہ جتنے پاور کوریڈورس ہیں وہ کیا سوچ رہے ہوں گے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں پہ کیا سوچ ہوگی۔ اور ماضی کے تجربات، خواہ وہ ضیاء الحق کا دور ہو، چاہے وہ جنرل مشرف کا دور ہو، چاہے وہ جنرل باجوہ کا دور ہو، چاہے ایون یہ دور ہو، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکن انفلوئنس جو کتنا زیادہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر، اور پاکستان کی جو پاور کوریڈورز ہیں وہ کتنا فالو کرتے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ انہی حالات کے تناظر میں اب اگر ہم سپریم کورٹ کو دیکھیں کہ جس کو معطوب کر کے رکھ دیا گیا، جس کے اوپر جو ہے کہ قسم کا حکومت نے قبضہ یا کنٹرول کر لیا 26ویں ترمیم اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اور پھر جو ججز کی تعداد کے قانون کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ اپیرنٹلی اس وقت تک جو ہے کہ حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان اور اعلیٰ عدلیہ کو کنٹرول میں کر لیا ہے۔ لیکن ابھی بھی دو تین چیزیں جو ہیں کہ امید کی جو کرنیں باقی ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک تو آج انسداد دہشت گردی کے جو انتظامی جج صاحبان ہیں پورے پاکستان کو، ان کو چیف جسٹس آف پاکستان نے بلایا ہوا ہے، عمل درآمد رپورٹ پیش کریں گے، اور اس کے نتیجے میں آج یہ توقع کی جا رہی ہے سپریم کورٹ سے جو اس قسم کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں واقعی حکام کے ذریعے سے، کہ اس میں نہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے کہ وہ ان کو قانون کے مطابق ان تمام مقدمات کو اس قانونی دائرہ کار کے اندر اور ٹائم فریم ورک کے اندر منطقی انجام تک پہنچانے کی ہدایت دے سکتے ہیں، اور دیں گے بھی صحیح، بلکہ اس کے اوپر یہ بھی ہے کہ ایک ایڈمنسٹریٹو جج جو ہے سپریم کورٹ کا شاید وہ بھی مقرر کر دیا جائے۔ اب اس میں دو آراء آ رہی ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ اس میں ممکن ہے کہ کہ جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے جو ان کو ریسنٹ پاس کے اندر سپریم کورٹ میں لایا گا، شہزاد احمد ملک جو ہیں، کہ ان کو بنایا جا سکتا ہے، اور انہوں نے آپ کو یاد ہوگا راولپنڈی اور سرگودا کے حوالے سے جو انسداد دہشت گردی کے ججز کے اوپر دباؤ تھا، اور انہوں نے اس کو ریزسٹ کیا، اور پھر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو خطوط بھی لکھے تھے، اور پنڈی کے جج کے خلاف تو شکایات اور ریفرنس بھی دائر کر دیا گیا تھا، لیکن وہ جرمانے کے ساتھ انہوں نے خارج کیا تھا، اور پھر انہوں نے ججز کو خط لکھا تھا کہ ان کو تحفظ مکمل فراہم کیا جائے گا، اور وہ اپنے قانون کی بالادستی کے لیے اپنے فرائض سر انجام دیں، بلا خوف و خطر انجام دیں۔ لیکن پھر ان کو قاضی صاحب نے لاہور ہائی کورٹ سے اٹھا کے سپریم کورٹ لے آئے تھے، تو یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے کہ یہ انتظامی ذمہ داری دی جا سکتی ہے کہ تمام کے تمام کیسز جو ہیں کہ ان کی نگرانی کریں، اور ان کو مقررہ ٹائم فریم کے اندر جو ہے کہ کمپلیٹ کرنے کی جو ہے کہ اس کو یقینی بنایا جائے۔ دوسری ایک رائے یہ ہے کہ ممکن ہے کہ سینئر پیونی جج جو ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ، شاید ان کو بھی یہ ذمہ داری دی جائے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ ملک شہزاد صاحب کو یہ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ آج کا فیصلے سے اگر اس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں تو پھر اس سے بڑا واضح طور کے اوپر آئے گا کہ 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے جو پورا کا پورا ایک نیریٹو تھا نون لیگ کا یا اسٹیبلشمنٹ کا، وہ کمزور ہوگا، ان کے پاس وہ ثبوت نہیں ہے جو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں پیش کر کے ان تمام کے تمام ملزموں کو سزائیں دلوا سکے۔ محض مقصد جو ان مقدمات کا تھا وہ صرف سیاسی گرفتاریاں اور ان کو جیلوں میں بند کر کے پی ٹی آئی کو کمزور کرنا تھا۔ تو اس لیے ایک یہ بڑا اہم معاملہ ہوگا، اگر اس قسم کی چیزیں ہوئیں تو پھر یہ نظر آئے گا کہ نہیں، عدلیہ میں ابھی بھی تھوڑی سی جان رمق باقی ہے اور وہ سٹینڈ لے سکتی ہے۔ دوسرا معاملہ جو ہے وہ 8 نومبر کے ہم بار بار کہہ رہے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس، اور اس میں دو چیزیں ہیں۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ اسکروٹنی ہوگی، جتنے بھی ریفرنس آئے ہوئے ہیں جو قابل سماعت ہیں ان کو رکھا جائے گا، جو نہیں ہے ان کو خارج کر دیا جائے گا، اور جو قابل سماعت ہوں گے ان کو ممکن ہے ججز صاحبان کو نوٹس کر دیے جائیں۔ اس کے علاوہ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ جو اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا
6 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے خط لکھا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو. اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی ایڈریس کیا گیا تھا, اور اس وقت جسٹس یہ افریدی جب الگ ہوئے تھے تو ان کا بھی خیال تھا کہ ایک تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اور دوسرا جو ہے کہ یہ کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا تو اس لیے اس میں جوڈیشل سائٹ کے اوپر یہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے. تو وہ خط جو ہے کہ وہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر بھی آ سکتے ہیں, اور اگر وہ خط وہاں پر بھی آئے تو پھر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر جو ہے کہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, اور ان کو جو ہے کہ اس میں شو کاز نوٹس کیا جا سکتا ہے. اور پھر جسٹس امین الدین, جسٹس نعیم اختر افغان جو ہے ان کے جو فیصلے جس کے اوپر جو ہے کہ 8 ججز نے اپنے تفصیلی فیصلے کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے, ہم نے پہلے بھی اپنے ویلاگ میں بات کی, جسٹس منصور نے بھی چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھا ہوا ہے اس حوالے سے, ان دونوں کو بھی اس میں شو کاز نوٹس کیا جا سکتے ہیں. اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے, جب نوٹس ہو گیا اور اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے, برطرف کیا جاتا ہے, تو وہ بینچ ٹوٹ جائے گا, وہ بینچ نامکمل ہو جائے گا, اور پھر حکومت کے پاس اس بینچ کے اندر اس وقت جو ان کا خیال تھا کہ 4 ججز حکومت کی حامی ہے, اگر 2 نکل جائیں گے باقی 2 رہ جائیں گے, اور پھر اگر 5 رکنی یا 7 رکنی کوئی بھی بینچ بنتا ہے تو اس میں حکومت اکثریت کھو بیٹھے گی, اور وہ اکثریت نہ صرف حکومت اس بینچ کے اندر بلکہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اندر بھی اس کی اکثریت کم ہو جائے گی. یہ وہ نقطہ ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. صرف اور صرف سپریم جوڈیشل کونسل کو جو ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. تو لیٹس سی, دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوگی, آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. فی الحال اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.